تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اور کیا تھا، شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے، شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفه منا احد۔ کتنی عجیب بات ہے، کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس کے سفر کے کوئی آثار عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے، جبکہ وہ اس محلے کا بھی پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا، تو کوئی محلے کپڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کسی کہاں سے آیا ہوگا، مصر سے آیا ہوگا، شام سے آیا ہوگا، کہیں سے آیا ہوگا۔ وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، جیسے گاؤں میں جانتے، صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے، مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں، اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سے احوال اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے وہ پرانا دوست ہو، حتی اسندہ بتئی الى بتئی ووقع کفیہ علی فخذیہ، اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا، ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھے، تو کتنا عجیب منظر ہے۔ لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہے نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے، دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو کیا رہا ہے، بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں، ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب صحابہ بیٹھے ہوئے سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے۔ ہم ہوتے ہیں 20 دفعہ درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکال رکھیں، تو ہے کون، اس سے پوچھ کے آیا، تو پہلے بتا تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے، جن تو نہیں ہے کہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا، نبی کو، تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں، چپ کر کے بیٹھے رہنا، خاموشی سے بیٹھے رہنا۔ اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام، آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اسلام یہ کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اپنے بندے اور رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ رمضان زکات اور رمضان کے روزے، نماز قائم کرو، زکات اور رمضان کے روزے، اور استطاعت ہے تو حج کرو۔ فرماتے ہیں اس کے ساتھ صدقتا، اے محمد آپ نے نظر آ رہا ہے ہمیں اور کرنے والی ذات اللہ کی، اس لیے اصل نظر اللہ پہ رکھو، اسباب اختیار کرو اور خود ہی کہہ رہے سچ کا، دل میں یقین رکھو کہ اسباب میں جان اللہ ڈالے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کے لیے اسباب اختیار کرنے کی کوشش۔ جواب بالکل صحیح، یہ اصل کانسیپٹ ہے، پہلے سے پتہ پوچھ رہے ہیں، بالکل لیکن کسی صحابی میں ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کی محفل میں سوال پوچھیں، یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے، تو معاذ اللہ اپنے دھیان نہیں آیا، پھر اس نے پوچھا جبریل کو، بعد میں پتہ چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے، پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے، مل ایمان، انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان یہ اللہ پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لایا ہے، صدقتا اس سچ کا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ انسان کیا ہے، پھر آپ نے فرمایا تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صدقتا اس کا بالکل کبھی یہ ترغیب نہیں دیتے کہ آپ بھی آگ میں چھلانگ لگائیں، قیامت کب آئے گی، گھر میں جل رہا ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ نہیں پتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی اللہ اپنی سمجھ رہے، کسی کو بھی کبھی بھی نہیں ایسا کہتے۔ یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں، سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا، وہ ذہن بناتے تمہیں معلوم نہیں ہے، یہاں تم صدقہ اسباب اختیار کرو مگر نظر کس پہ رکھو، مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی، اس لیے آپ نے فرمایا یہ جو آپ نے بات کی ہے باعلم من السائل، عربی بڑی خاندانی زبان ہے، خدا کی قسم عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے، توکل پہ چل رہی آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے۔ مل مسئول عنہا باعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ، جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ۔ دھکے کھاتے پھر رہے قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجل والی ہیں کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں پڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادو کرتے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹیاں پھینکی، سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگے۔ قرآن کہہ رہا ہے اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا، خوف۔ دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے، کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روک ختم ہو جاتا، دشمن کیا جاتا ہے کہ قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں، ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کنٹرول کیا، مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے، دل میں کیا تھا، خوف۔
یہ بلاغت ہے. فاوجس فی نفسہ خاف موسیٰ نہیں ہے، موسیٰ خوفزدہ ہو گئے. فلاں خوفزدہ ہو گیا تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا، خوف کے آثار دل سے کہاں آئے. جسم حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا. اتنا بڑا مقابلہ کے بارے میں نہیں ہے، فضائل کے بارے میں بہت بڑے بڑے علماء قرآن لگانا ان کے سامنے گزرے ہیں. ان سے ان کا مراد کیا ہو جائے گا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قلنا، ہم نے کہا، ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی اللہ نے دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی لا تخف اے موسیٰ خوف مت کر انک انت الاعلی، آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ دیکھا انک الاعلی، انک الاعلی نہیں تو غالب ہوگا. انک کا معنی بھی وہی ہے، انک انت ہے. کا مطلب انت کا معنی بھی تو جب ایک دفعہ کہا کہہ دیا تو دوبارہ انت کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار، بہت مشکل بات. مجھے مزہ آ رہا ہے سائٹ میں وہ آپ سوچ بھی نہیں. قرآن نہیں کہہ رہا انک الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا، تو ہی ثابت ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق. انک انت، یہ تاکید کے لیے ایسی ہے موسیٰ جہاں مسائل ہیں اور اس میں ضعیف ہے اکیلا. الاعلی اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا. گرامر کے لحاظ سے صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں کوئی عیب نہیں. وہ ہر قسم کے نقص ہے. سوری دنیا میں ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ قسم پایا جاتا ہے. مبتدا معرفہ کوئی بھی کتاب خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. سمجھتے نہیں ہو بات، اس لیے پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں. اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہونا چاہیے اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا. یہ مطلب ہوگا اللہ نے اعلیٰ پہ الف لام لگا والے جتنے الف لام سے لگتا ہے تو ہمیں دوسروں میں توحید نظر نہیں آتی. چیز کو کبھی نہ قبر میں جاتے ہوئے دیکھیں گے، کتاب الکتاب کا مطلب کوئی خبر سے مانگتے ہوئے دیکھیں گے. اللہ پہ اعتماد توکل کرتے ہیں. بچے گھر میں سارا فضائل اعمال کا نتیجہ ہے. ایک اور اعتراض فضائل اعمال پہ یہ بندہ کا لفظ جس میں پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے. کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا ہے نہیں آیا ہے. تو پنجاب کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے، وہ بندہ سنا دے. تو ہم جب کہتے ہیں کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور نہ ان کے پاس کوئی انون ہوتا ہے، اس کو من گھڑت کہتے ہیں. آپ نے کوئی قصہ سنایا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی یہ قصہ من گھڑت ہے. لیکن اگر ایسا بندہ آیا آپ نے دیکھا اس کا آپ کو پتا ہو، یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار میں آدمی سے سنا اسپیسیفک وہ بندہ ہم کہہ سکتے ہیں بھائی عربی میں کہیں گے البندہ. آپ نے ایک واقعہ سنایا، اگلا کہہ رہا ہے من گھڑت ہے. من گھڑت کہاں سے یا کسی قابل اعتماد آدمی کا حوالہ دیا کہ اس نے یہ واقعہ بیان کیا اور من گھڑت نہیں رہا. تو اس کا مطلب اعمال میں جتنے بھی کرامت کے واقعات ہیں، جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں، محیر العقول ہیں، کرامت کے واقعات ہیں، فضائل اعمال میں جس کتاب سے لیا ہوتا ہے اس کتاب کا حوالہ دیا ہوتا ہے. یہ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا، مصنف بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مورخین ہیں، قابل اعتماد لوگوں کے حوالوں کے ساتھ وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، ان کو من گھڑت کس بیس پہ کہہ دیا. جیتنے والا مخصوص شخص ہے، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور صرف آپ ہی ہو. الاعلیٰ کون ہے؟ الاعلیٰ چھوٹا منہ بڑی بات نہیں بلکہ الاعلیٰ کون ہے؟ پورا پورا ترجمہ ہو نہیں سکتا ہے. وہ کون ہے؟ اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے. لا تخف، تجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. تو کیا بات کر رہا ہے؟ زیادہ پھیل گیا. ہاں تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، بھی کیا ہے؟ جس سے پوچھا جا رہا ہے بے غبار اور جس میں ساری حدیثیں صحیح سے زیادہ نہیں. کیونکہ جیسے جیسے کام بڑھتا ہے نا اس کا معیار بھی اسی حساب سے بڑھانا پڑتا ہے. تو اس لیے ہمارا ایک مشورہ ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے. ریاض الصالحین میں اے ٹو زیڈ ساری حدیثیں صحیح ہیں، الا یہ ایک روایت پر اس کا کلام کیا گیا ہے. وہ بھی قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندھی ریاض الصالحین جیسے کہ عربوں میں جماعت میں جو لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ زیادہ بولو زیادہ، ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہو. غلام کی مثال نہیں، کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا، اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے. یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے لونڈی، وہ تو کمزور ہے نا، اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ. جو مکمل غلام اور باندھی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا، لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا، ماں کو تو 100% ثواب ہے. دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا، کیسے جنا. لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. اگر حضرت طور پر منطبق کرتا ہے کہ السلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، مدد کے لیے پیچھے بنی اسرائیل نے پچھڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، دائیں بائیں نہ ہو. جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پچھڑے کی عبادت کو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے
तंजीज़ पर आया हज़रत हारून अपने भाई की दाढ़ी पकड़ के तबलीग पे फिट होती है। मां मना का इधर आया आपने रोका क्यों? अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वास्ता नहीं दिया क्या मतलब है? अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, उम्मा है मेरी अम्मा की मुजाहिद अल्लाह की मेरी मां के बेटे, क्योंकि ये रिश्ता फौरन समझ में आता है। मां का वास्ता अल्लाह ने जिहाद की अलामत है ना। अब्बा तो अब्बा जो है ना वो तरबियत के लिए अल्लाह ने बनाया, मोहब्बत वापस अल्लाह बस उम्मीदें नहीं लगाए। तो इसमें उलमा भी दाखिल है, ये गलत वैल्यू है। मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं अब्बा, लेकिन वो जितलाते नहीं। मुजाहिद भी तमीज से ज्यादा मुजाहिद नहीं दाखिल है, तमीज से बड़ा। तबलीग वाले इस तरह की आयतों को अगर तबलीग में फिट करते हैं, मां को ज्यादा तमीज, मां को लाट या सहाबा के वाकयात को मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन आसानी से समझ में नहीं आती। कुर्बानी ताज़ीम उस पे गालिब, वहां भी कुर्बानी होगी, मोहब्बत 2 मिनट में समझ में आ वाली आयतें जब भी वास्ता दिया जाता है किसका? अलबत्ता कुछ आयतें ऐसी हैं जो वास्ता किसका दे रहे हैं कि भाई ये शहादत के फज़ाइल पर दोनों औलाद हैं, आप इतनी सारी तो ना करें। आयतें मां का वास्ता दे रहा हूं आप, ये कुछ आयतें और हदीसें ऐसी हैं जो जख्मी होने पर या पहरा देने पर है, जिसकी मोहब्बत सबको समझ में आती है, पर जो पहरा देना मुजाहिद ये खोपड़ी बनाने वाली बात नहीं है। लेकिन हदीस में क्या आता है? पूर्व क़यामत में बेटा क्या होगा? इस तरह की आयतें जिनमें शहादत की फजीलत हो, बेटा अल्लाह के राह में ज़ख्मी होना, तो ये चाहिए था कि जो जने हो, जिसको आप जन रहे हो, एक किस्म की गुलाम माता है, लेकिन उल्टा हिसाब हो रहा होगा। तो ये नहीं पता चल रहा है कि अदब मार्केट से क्या होना शुरू हो जाएगा। आयात को तबलीग पे फिट करते हैं तो वो गलत करते हैं। छोटे जो है ना बड़ों की जगह हो जाएंगे और बड़े, और ये खुदा की कसम आज अपनी आंखों से मैं पैदा हो सकता है। ज्यादातर लिबरल लोगों के घरों में देख रहा हूँ, दीनदार घरों में कम। तो उस चेंजिंग के बाद मैं समझता हूँ कि बच्चों को स्कूलों में 15-20 हज़ार रुपए फीसें देकर बदतमीज बना रहे हैं पैसों के जरिए। यानी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न स्कूल है और बहुत ही मॉडर्न किस्म के स्कूल, जिनमें मजहब नहीं है, बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छी बोल लेता है और ठीक ठाक फीसें देके क्या कर रहे हैं? अपनी नाफरमानी पैसे देके सिखा रहे हैं। आज भी मेरे पास एक केस आया, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। साहब ने कहा मैंने अपनी बच्ची को एडमिशन करवाया, मैं 20-30 हज़ार रुपए पैसे दे रहा हूँ और वो पता नहीं कितने लड़कों से दोस्तियां लगा रही है। तालीम को फोकस करने के चक्कर में तहजीब का बेड़ा, यानी गोया के पैसे देके बाकायदा क्या किया जा रहा है अपने बच्चों को, जिससे कुरान आपकी समझ में आना शुरू हो जाए। कुरान ही की ज़बान और निकला क्या ग्रामर पढ़ने की दुनिया की मुश्किल तरीन ग्रामर में से तैयार नहीं। और हम अगर मदरसों में पढ़ते हैं तो पूरी तफसील से ग्रामर पढ़ाई जाती है, उसमें 2 साल लगते हैं, तलबा को उसकी किताबों में प्रैक्टिस होती है। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता 4-5 साल के बाद जाके दीनी मदरसे का तालीम में शामिल हो जाए कि वो अभी खुद से पढ़ सके और उसके लिए उसे डिक्शनरी की या लुगत की ज़रूरत ना रहे और किसी से मदद की ज़रूरत ना होना चाहिए। लेकिन अब जाहिर है इतना टाइम लोगों के पास नहीं है, तो हमने अभी अरबी ज़बान सीखने को फोकस नहीं करना, हमने इतनी अरबी जिससे अल्लाह का कलाम हमारी समझ में आना शुरू हो जाए, तो वो ग्रामर। तो इसका तरीका ये होगा कि शुरू की 8-10 क्लासें सिर्फ अरबी ग्रामर की होंगी और उसके बाद जब हम कुरान की तरफ आएंगे और कुरान मजीद की तफसीर और तर्जुमा शुरू करेंगे तो ग्रामर के कानून आपने पढ़े होंगे, मैं उसमें अप्लाई करता रहूँगा कि देखिए हमने ये पढ़ा था और ये लफ्ज़ यहाँ उसी तरह का आया है, तो इंशाअल्लाह कुछ दिनों में आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कुरान समझ में आना शुरू हो जाएगा, अरबी में समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त ये कि कोई एक क्लास भी आपने मिस नहीं करनी और 40 मिनट 40-45 मिनट के लिए एक एपिसोड तैयार होगा। ये आपने पूरी दिलजमी के साथ लेक्चर सुनने और कोशिश करनी है, प्रैक्टिस भी करें आप। तो मैं प्रैक्टिस भी इंशाअल्लाह करवाता रहूंगा जब हम तफसीर के लेक्चर शुरू करेंगे, यानी जब कुरान मजीद से हम रुकू पढ़ना शुरू करेंगे और उसमें मैं बताऊंगा देखिए ये लफ्ज़ यहाँ आया है, इसका ये मतलब है और हमने ग्रामर में यूं पढ़ा था, तो आपको इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। तो आपने कोई लेक्चर मिस नहीं करना और ये 8-10 लेक्चर अच्छी तरह दिमाग में बैठाने, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप दरमियान से तजुर्बा करके सुनेंगे ना लेक्चर तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। ये स्टेप बाय स्टेप आपने मेरे साथ इस पे चलना है। तो पहला लेक्चर होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, तो इंशाअल्लाह आपको ये बहुत अच्छा बहुत आसान लगेगा। मेरा तजुर्बा है और मैंने ये खुद एक सोच के आवाम के लिए बिल्कुल आम लोग होते हैं जिनको अरबी से कोई दूर की मुनासबत नहीं होती, उनके लिए मैंने ये एक कोर्स डिजाइन किया है और ये कोई रिटर्न फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि जब मैं ये कोर्स पढ़ा दूं तो उससे किताब लिखना चाहिए, समझाना चाहिए, गलत बात है, वो उसको इख्तियार है। लेकिन ये आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा और ये इसलिए भी फायदा होगा आपको कि उर्दू ज़बान जो लोग जानते हैं समझते हैं तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि कुरान मजीद के बहुत सारे अल्फाज उर्दू में यूज होते हैं, लेकिन उनकी
کی فارم اور شکل چینج ہو چکی ہوتی ہے. تو گرامر کا کچھ حصہ پڑھنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وہ لفظ قرآن میں دیکھ کے فوراً پہچان جائیں گے کہ اچھا اردو میں یہ یوں استعمال ہوتا ہے اور اس کی شکل چینج ہونے کی وجہ سے یہاں اس کا یہ معنی بنا. جیسے قرآن میں آتا ہے افلا تعقلون، عقل تعقلون عقل سے نکلا ہے، عقل اردو کا لفظ ہے. فسجد الملائکۃ کلھم، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں. فسجد سجدہ سجدے کو کہتے ہیں اردو میں بھی. کلھم کل پتہ ہے آپ کو سب کو کہتے ہیں کہ بھائی کل میرے پاس بہت سارے الفاظ. اگر میں یوں کہوں کہ 90% الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید میں جو اردو میں یوز ہو رہے ہیں. تو یہ شاید میرا دعویٰ غلط نہ ہو تو آپ کو بہت آسان لگے گا. اس لیے آپ اس کورس کو بہت شوق سے سنیں، بہت شوق سے سمجھنے کی کوشش کریں. اور جن لوگوں کے پاس ٹائم کی کمی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سیکھیں اور ہم قرآن میں مہارت پیدا کریں، مسجد میں مسجد کے امام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، کیسے بہترین واقعات قرآن میں آتے ہیں، احکام آتے ہیں قرآن مجید میں. تو آپ ہمارے یہ پورے لیکچر سنیں گے تو انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت سے پوری امید کر کے کہتا ہوں کہ آپ کو 100% نہیں تو 95% انشاءاللہ قرآن مجید قرآن ہی کی زبان میں سمجھ آئے گا. تھوڑی سی محنت کی تو اللہ نے چاہا 100% آنا شروع ہو جائے. تو بہت آپ کو قرآن سننے میں پڑھنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو تلاوت میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، ہم سے کس چیز کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے یہ پوری پابندی کے ساتھ سننا ہے، پوری پابندی کے ساتھ آخر تک اس میں ہمارے ساتھ رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے برکت دے. ربی یسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبک نستعین. اے اللہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے اور اس کو مشکل نہ بنا. اور ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ سے دعا کے ساتھ میں اس کی ابتدا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ اس کا ایک خاص اسٹرکچر ہے، خاص شکل ہے. اگر وہ شکل یہاں جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی خطاب کروں گا، ان کی طرف بھی دیکھوں گا تاکہ کیمرے میں نہیں فوکس کروں گا، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی تاکہ جو ہے نا آئی کانٹیکٹ کے ذریعے ان کو سمجھانا اور ان کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو. تو قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کا ایک اکثر الفاظ کا ایک خاص ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک خاص شکل ہوتی ہے. تو ہم وہ شکلیں پڑھیں گے کہ بھائی یہ اس طرح کا کوئی بھی لفظ جب اس ڈیزائن کا ہوگا، اس شکل کا ہوگا تو اس کے کیا مطلب، پھر اس میں چینجنگ ہوگی تو اس کے میننگ میں کیا چینجنگ ہو جاتی ہے. مثلا میں سب سے آسان لفظ جو جب عربی گرامر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو لفظ بتایا جاتا ہے وہ آسان لفظ ہے. یہ سب چیزیں میں تو کہتا ہوں 4 شادیوں دوسری شادی سے پہلے ISSB کا امتحان کلیئر کرواؤ. امتحان کا مطلب ہے امتحان فیل ہو گیا بھائی. جو آدمی میدان جنگ میں صف اول میں لڑ نہیں سکتا وہ دوسری شادی. اچھا میں یہ بتاؤں گرامر کی جو پیچیدگیاں ہیں میں ان پیچیدگیوں نہیں آپ کو ڈالوں. ممکن ہے کوئی عالم میرا درس سن رہے ہوں تو وہ کہیں آپ نے جو ترجمہ غلط کیا اس نے مارا نہیں، اس کا ترجمہ ہوگا مارا اسے ایک شخص. تو جو گرامر پڑھنے والے علماء ہیں وہ جانتے ہیں اس نے مارا میں اور مارا اس شخص نے، دونوں جملے میں تھوڑا فرق ہے کیونکہ یہاں ضمیر یہ بات میں آتی ہے. لیکن میں اتنی پیچیدگیوں میں نہیں ڈال رہا، اس لیے جو علماء اگر میرا کوئی درس سن رہے ہیں تو وہ ان کو اس پہ اعتراض کا اس لیے نہیں ہے کہ میں یہ عوام کو سادہ زبان میں گرامر کی پیچیدگیوں سے نکال کے بالکل سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں اور زیادہ ان کو گرامر کی گہرائیوں میں اور لغات میں اور اس بلاغت کے نقطوں میں نہیں جاؤں گا. کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ میں گرامر کا صرف اتنا حصہ فوکس کروں گا جس سے ان کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کو بہت بڑا مفسر بنانا، مفتی بنانا، فقیہ الامہ بنانا مقصد نہیں ہے ہمارا. قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو ان کے سمجھ میں آ رہا ہو کہ کیا یہ کیا ہم سے خطاب ہو رہا ہے اور کیا ہم سے کہا جا رہا ہے. اس لیے زیادہ پیچیدگیوں کو آپ نے نہیں جانا، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کو اسی طرح سے فوکس کرنا ہے. اب دیکھیں ضربہ کا لفظ ہے، ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا، مراد اس سے ایک مرد ہے. کیا مطلب؟ ہر لفظ کا نا ایک مصدری معنی ہوتا ہے جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں. ورب کہتے ہیں. ایٹ کا معنی کیا ہے؟ کھانا. ڈرنک کا معنی پینا. دیکھیں اردو میں اس کی علامت کیا ہے؟ آخر میں نہ آ رہا ہے.
کھانا پینا سونا. تو جو اس طرح کے الفاظ ہیں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اب جب میں یہ لفظ یوز کروں گا میں بولوں گا مصدر. کیا کہوں گا؟ یہ عقیدوں کی اصلاح پہلے ضروری ہے, تو کوئی بھی اس کی اصلاح ضروری ہے. اچھا وہی مصدر پھر لمبا انگلش میں کہتے ہیں اس کو آٹومیٹک مشین میں اگر ناپاک اس پہ بھی علماء کو اشکال ہو سکتا ہے, پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں. جو گرامر کی میں عوام کے لیے سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ قرآن سمجھ میں. اچھا ایک اہم بات, جتنے حضرات میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں چینل پہ سنیں گے یا فیس بک پہ سنیں گے یا جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی سے وہ یہ نیت کریں کہ ہم نے اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کہ ہم آگے لوگوں کو پڑھائیں گے. یہ ذہن میں رکھیں. وجہ اس کی دو ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیز اس نیت سے پڑھی جاتی ہے کہ آگے ہم نے لوگوں کو پڑھانا ہے, تو اس میں آپ کا جو آپ کی جو توجہ ہے نا وہ بہت بھرپور طریقے سے لگتی ہے. آپ کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کہ آپ صرف ایک طالب علم نہیں بن رہے بلکہ آپ نے آگے ٹیچر بھی بن رہے ہیں. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ آگے ٹیچ بھی کرنا ہے نا, تو پھر اس کی جو انٹینشن ہے اور اس کی جو توجہ ہے وہ اچھی طرح سے مرکوز ہوتی ہے. یعنی قدرتی طور پر وہ زیادہ اچھا سیکھ پاتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں آپ نے نیت کرنی ہے لازمی کہ ہم نے یہ آگے لوگوں کو میری طرف سے کھلی اجازت ہے آپ پڑھائیں تاکہ یہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو, اور آپ اسی نیت سے پڑھیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے, گلی محلے میں لوگوں کو جمع کرنے, اپنے گھر کے افراد کو جمع کرنے, خواتین اپنے بچوں کو جمع کرنے, تو کسی بھی طریقے سے آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. دوسرا فائدہ اس سے کیا ہوگا کہ صدقہ جاریہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها. جس نے بھی کوئی نیک کام کیا تو جو بھی اس کی تبلیغ کی وجہ سے اس پر عمل کرتا رہے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا, اور اس کی وجہ سے اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے اس کو رہنمائی. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے پڑھانے کی. اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما, اللہ نے مجھے ایک معلم بنا کے بھیجا ہے, ٹیچر بنا کے بھیجا ہے. تو آپ بھی اگر ٹیچر بننے کی نیت سے یہ پڑھیں گے اور آگے ٹیچنگ بھی شروع کر دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مشابہت ہو جائے گی. اور نبی کی جو ایک مخصوص صفت تھی معلم, تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس صفت میں سے کچھ حصہ عطا کرے گا. تو اس لیے آپ سب نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے آگے اس کو پڑھانا ہے. اچھا ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا کراؤڈ چاہیے, تو بھائی 4-5 بندوں کو پڑھانا شروع کریں گے تو جب آہستہ آہستہ آپ کو کانفیڈنس پیدا ہوتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ سے ہزاروں لوگ بھی پڑھنے والے ہوں گے. پہلے ایسا آیا کہ اسی میں انہوں نے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہم تو اس کو کہتے ہیں مصدر. اردو میں اس کی علامت کیا ہے؟ نا آتا ہے آخر میں. اتحاد امتی کے لیے تم قربانی دے رہے تھے, مگر محترم کا جو رپلائی آیا وہ یہ کہ محنت پہ بات نہیں کر سکتے, زہر کا پیالہ پی لیں گے, یوں کر لیں گے, یوں کر لیں گے, کر سکتے ہیں آپ ہمارے پھر وہ 17 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروا دیا. یہ اتحاد امت نہیں ہے, یہ امت کا کام ہو رہا ہے. انگلش میں اس کی کوئی علامت نہیں ہے. اردو میں علامت ہے کھانا پینا سونا, یعنی آخر میں نا آ رہا ہوتا ہے. عربی میں بھی کوئی علامت نہیں ہے. تو جیسے ضرب, جتنا جو ہو اتنا ہی کہنا چاہیے. ضرب ایک لفظ, اس کا معنی ہے اردو میں مسلمان مانتا ہوں. اب یہ ایک خاص وزن ہے اس کا, لیکن بہت سے الفاظ ایسے ہیں تو مسلمان اور کوئی اور ڈھانچہ ہوگا, اس کا اسٹرکچر جو ہے جو شیپ ہے کچھ اور طرح کی ہوگی. جیسے جمود سے مدد کا قائل ہو, وہ کہاں سے مسلمان ہو؟ جمود کا معنی ہے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ عجیب کھچڑی پکی ہوئی چل رہی ہے. جامد ہونا یعنی کسی چیز پر جم جانا, طبیعت سے جمود بہت ہے, جامد ہے. تو جمود یا سجود عربی میں سجدہ کا کلمہ پڑھایا ہے تو کلمہ پڑھا کے پھر وہ ختم نبوت اس کا معنی اردو میں کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے. پھر ایک بات کرو, لیکن عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سجدہ. سجدہ کا معنی سجدہ کرتے ہو. اور دیکھیں یہاں ضرب نام کا انہوں نے اور شکل ہے, سجدہ یہ الگ شکل کا ہے. عربی میں مصدر کی کوئی شکل ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصدر ہے؟ یہ کنفیوژن ہو گئی نا کہ یار جب کوئی مخصوص شکل بھی نہیں ہے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ قرآن میں آپ کو اس طرح سے پتہ چل جائے گا کہ جو افعال ہیں, جو سینٹنس آئیں گے قرآن مجید میں, ان کی خاص شکلیں ہوتی ہیں. تو جو سینٹنس میں کچھ ایسے ہیں جن میں لفظ استعمال ہونے والا ہے, میں نے بتایا نا بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. ویسے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے, نہیں آئیں گے تو ہم بیٹھے رہیں بتانے کے کتاب کر چند ایک الفاظ رہ جائیں گے وہ میں ترجمہ بتا دوں گا. گھبرانے کی بات, اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا لے آؤ, تو میں شروع سے بات لے کے اللہ نے کہا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اردو میں علامت ہے نا اپنے فلیور میں یوز کرتے ہیں, لیکن عربی میں اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہے. کچھ مخصوص قسم کے ہمیں اسلام کے لیے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. وہ قرآن میں جہاں جائیں گے میں بتا دوں گا دیکھو یہ مصدر ہے. تو تھوڑے سے ایک طرف وہی سمجھیں, اپنے کلچر کو, اپنی خواہشات کو. اب ہم آگے چلتے ہیں. مثال کے طور پر
اور ہمیں اسلام کیا فائدہ پہنچاتا ہے، اسلام ہمیں یہ فائدہ پہنچاتا ہے، سجدہ کرنا۔ آپ کو پتا ہے کہ انگلش میں اور ہر زبان میں ٹینسز ہوتے ہیں، ماضی میں کام ہوتا ہے یا حال میں کام ہوتا ہے یا فیوچر میں کام، اور بچے پھر تین زمانے ہوتے ہیں، ماضی، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام سے ہم دنیا میں فائدے اٹھائے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں جتنی بھی زبانیں کا فائدہ تو سب بعد میں میں یہی دنیا میں بھی اگر گزارنی ہے، جتنی بھی زبانیں دنیا میں یا تو اسلام کے علاوہ تو یہ ہے بات ہو رہی ہے یا فیوچر مزے کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس تو اسلام ہی جب ہے، پاسٹ کی بات مزے کی زندگی اور کیونکہ جس مزے کی طرف غیر مسلم لوگ جا رہے ہیں وہ مزہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، ہم سائیڈ پہلے افیکٹس بہت زیادہ ہیں۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، آسان ہے، اس سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں لیکن بیچ بیچ میں قیام طعام آتا رہے گا۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی لفظ اس وزن پر آتا ہے وہ میری عادت ہے قیام طعام میں اترتا رہتا ہے، جو یعنی پابندیاں اسلام نے لائی ہیں ہمارے اوپر، دوسرے پہ بھی زبر، تیسرے پہ بھی زبر، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایک مرد ہے جس نے پاسٹ میں کام کیا، اس نے مارا، کیونکہ اس کا جو مصدری معنی تھا وہ مارنا تھا۔ اس کو مصدری معنی یاد رہے گا آپ کو، مصدری معنی کا مطلب یعنی جس کا ورب تھا، شباب پیٹ میں ہوتا ہے تو ترجمہ شباب کیا تھا؟ اس لیے مارنا، تحت میں تو تو مارنا شباب تھا۔ تو جب تو یہ جو مارنا کے لفظ مزے ہیں نا، مزے جن پہ جن مزوں پر اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، کچھ مزے تو وہ ہیں جو اسلام نے کہا لیگل، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے مزے اڑائے جا سکتے، سمجھ گئے آپ کیا کہتا ہوں؟ خواتین لے بھائی قرآن مجید کے درجنوں بلکہ سینکڑوں الفاظ حل ہو گئے، کیا مطلب؟ اللہ نے بہت ساری نعمتیں مردوں زبر حلال کے زبر، تیسری زبر، بیسیوں سمجھ رہے ہیں اس کا معنی ہے، اس نے ماضی میں یہ ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں، ہم گوشت سبزیاں بھی کھاتے ہیں، ہمارے نام سبزیاں بھی ہیں، اور اللہ ہم پہ پابندی لگا دیتا کہ گوشت نہیں کھا سکتے۔ اس میں کون سی نہ سمجھ میں آتے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، لیکن ہمارے ہاں گوشت کے بغیر ہمارا گزارا ہے نہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو صرف گوشت نہیں کھاتے، میں نے ایسی قومیں بھی دیکھی ہیں گوشت ہی پہ گزارا ہے، جو بھی غلط ہے۔ ہمارے نبی نے گوشت نہیں کھایا، اس کا مطلب وہ کام ہو چکا ہے، کرنے والا ایک بندہ ہے، اس نے ماضی میں کیا ہے، اور بہت سارے قرآن کے الفاظ کیا، وہ بڑے خاندانی پھل، کہیں آگے زبردست پھل ہے، انار کا تذکرہ ہے قرآن میں، انگور کا تذکرہ ہے، شہد کا تذکرہ ہے۔ سجدہ کا مصدری معنی آپ کو بتاؤں، قرآن وہ میں نے بتایا کہ اکثر قرآن کے الفاظ ایسے اردو میں استعمال ہو رہے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی مزے کی چیزیں ہیں، جو بھی پاکیزہ چیزیں تھی ہمارے رب نے حلال کر دی، پاکیزہ چیزیں جتنی بھی تھیں وہ ہمارے رب نے کیا کر دی۔ تو جب میں یہاں کرنے والے لفظ کو اس فارم میں لکھیں گے، سجدہ، نظریہ کیا مطلب ہوگا؟ نظریہ کہ آپ کے پاس نا آپ کا کانسیپٹ ٹھیک ہو جائے اسلام کے بارے میں، اور آپ کو میں دماغ میں گھول کے پلا کے چلے جاؤں کہ انسان کا بچہ بننے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے بغیر نہیں بنو گے، اور آپ کے پاس بھی، اور آپ کی نسلوں کو بھی بربادی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس یہ آپ کو فری میں، کراچی والا ہوں تھوڑا پھوکٹ بھی بولنے دیں، فری پھوکٹ میں آپ کو یہ ملا ہے، ماں کی گود میں اسلام ملا ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے، ورنہ جو غیر مسلم بیچارہ قربانی دے کے اسلام قبول کرتا ہے، انسان من علق، قرآن میں تو وقف کی وجہ سے علق پڑتا ہے، خلق الانسان، کیسا کتنے زبردست اسلام کو وہ فالو کر رہے ہیں۔ ہم دیسی لوگ جب آتے ہیں ملکوں میں خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، قدر نہیں، مخلوق اسلام نے وہ لذتیں، مطلب وہ مصدری معنی ہے، وہ کیا ہے؟ جو پاکیزہ کرنی، تو یہ تمام چیزوں کو ہمارے لیے کیا کر دیا؟ حلال۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اچھا کچھ کام مزے کے ہوتے ہیں، کچھ خوراکیں مزے کی ہوتی ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ 19 سال کے طور پر جس کو ہارس رائڈنگ پسند ہے اس کے لیے سواری مزے کی چیز ہے، جس کو سوئمنگ پسند ہے اس کے لیے سوئمنگ صحیح ہے نا، کھانے میں ہی تو مزہ نہیں ہوتا نا، کچھ کام صحیح ترجمہ تو پیدا کیا، جاگنگ ہے، ٹریولنگ ہے، اسکائی ڈائیونگ ہے، بشرطے کہ وہ کھل جائے۔ جتنے الفاظ آپ عربی کے بولیں گے نا، میں بھی آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں 90% وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، 90 بھی میں بہت احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، زیادہ ہی ہوگی کہ بھائی وجدہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے نا، بابا جدہ کا والن فہد، کیا وجدہ، تو ایک نے کہا میں تو امریکن ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا، یہ شروع میں واو کا معنی قرآن میں آتا ہے، چار آدمی تھے، سوری پہلے میں نے یہ واو کا معنی ہوتا ہے اور یہ الگ ہے، تو چار آدمی، کا معنی ہوتا ہے آپ تین رہ گئے، پیراشوٹ ہم بعد میں پڑھیں گے، درمیان سے ہم وجدہ نکال لیتے ہیں، میں پہلے سے وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بتاؤ بھائی، باقی دو رہ گئے پیراشوٹ، اردو میں نہیں ہوتا موجود پانا، کسی چیز کو موجود پانا، یہ وجدہ، چلو یار وہیں سے تو ہے، کہتے ہیں نا شاعر لوگ کہتے ہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے، یعنی مجھے اندر سے یہ چیز موجود، ہماری زندگی تو ہر وقت خطرے میں ہے، قربانی کسی چیز کو موجود پانا یا صرف پانا بھی، کوئی چیز فاؤنڈ جسے کہتے ہیں نا عربی میں، فائنڈ لے گیا ہے وہ اسکول کا، فائنڈ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسکائی ڈائیونگ میں پانا ہوتا ہے جو پلک پانا ہوتا ہے، جس سے ہم اور سیٹ کر رہے ہیں، کسی چیز کو پانا حاصل کر رہے ہیں، فائنڈ، مزے کے فائنڈ آؤٹ کہتے ہیں نا انگلش میں، حلال ہے ہمارے رب نے وجدہ کا معنی کیا ہوگا؟ کو حلال، اور یہ کون سی چیزیں، ان چیزوں میں جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے؟ کامن قدر مشترک کیا ہے؟ دیکھو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نا یہ خوراکیں کھا سکتے ہو، یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، تو آپ تلاش کرتے ہو نا یہ جو چیزیں مجھے کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے اس میں کامن کیا چیز ہے، اور جن چیزوں کو، جن چیزوں پہ مجھ پہ پابندی لگائی جا رہی ہے اس میں قدر مشترک
مشترک کیا چیز ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں مصدری معنی ان جیسی اور بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے جن لذتوں چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ان میں کامن کیا ہے؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحات. وہ کام بھی پاکیزہ ہیں اور وہ خوراکیں بھی پاکیزہ ہیں. صاف ستھری چیزیں ہیں جن کو تم کھا سکتے ہو اور صاف ستھرے کام ہیں جو تم کر سکتے ہو. اب کھانے پینے کی صاف ستھری چیزیں جو ہیں وہ تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پر گوبر کھانے کی اجازت ہے اسلام میں ہے بھائی. کسی حدیث میں گوبر کھانے سے منع کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. میں بیان نہیں کرتا, میں گپ شپ لگاتا ہوں. آپ مجھے ایسے نہ دیکھیں جیسے میں نے قرضہ لیا ہے آپ لوگوں سے. گپ شپ کے موڈ میں بیٹھے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. فتح ایک ہی جیسے ہے نا, ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. فتح کرنا ایسے فری ہو کے بیٹھیں گے, فتح کے بولنے میں بھی بات چیت میں بھی آسان. مجھے ایک بات بتاؤ, گوبر اسلام میں حلال ہے حرام ہے؟ کھولو نا, حرام ہے. کہیں حدیث میں آتا ہے گوبر کھانا حرام ہے. اس لیے حرام اس لیے ہے کہ وہ یحرم علیہم الخبائث, خبیث چیزیں ناپاک چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب اسلام میں آٹومیٹکلی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اس کے لیے الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گوبر پہ الگ سے حدیث ہو اور جھوٹ پہ الگ سے حدیث ہو اور کیا مسجد میں لگا ہو میرا خیال ہے. باقی تو ہم قرآن نام لیتے تھے گھن قرآن میں جب تفسیر کی قرآن میں کہاں سے جاتے ہو یہ لفظ آیا ہوا ہے. کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہیں اس کا مطلب دیکھنے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام ان کو کبھی بھی الاؤڈ کر ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کچھ چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہیں جو ہے تو ناپاک, لیکن انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس ترقی کرے اور ایک وقت میں آ کے میڈیکل سائنس دے دے کہ یہ ناپاک والا لفظ ہوتا ہے جرا سی پیش ہوگا. کون سی چیزیں جتنے بھی درندے بلی سور یہ سب چیزیں اسلام نے کیا کی ہیں ہمارے اوپر؟ حرام. کیوں حرام کی؟ اسلام نے کہا یہ بھی خبیث چیزیں ہیں, ناپاک. شروع میں زبر ہے, آخر میں زبر ہے, درمیان میں کیا ہے؟ کھانے کی نہیں. اس سے کوئی فرق نہیں. اگر آپ ایسی شکل لیتا ہے برتن میں منہ لگاتے, اردو میں سماعت ہوئے بغیر استعمال نہیں ہوتے کھانا. اس میں سماعت کسی کتنا گندا ہے, جو تھوک اس کے گوشت میں پیدا ہوتا ہے وہ سمیع کا مطلب کیا ہوگا؟ سونا اس میں گزرے ہوئے. وہ ناپاک چیز ہے جو دیکھنے میں بھی کیا نظر آتی ہے, دیکھنے میں نہیں پتا چلتا. اور گزرے زمانے کے اسلام نے بتا دیا کہ بلی اور اس طرح کے چوہے دنیا میں کھایا جا رہا ہے, اور چوہے ہو گئے, گھریٹ ہو گئے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی چیزیں ہیں یہ انسان کے کھانے کی نہیں, یہ بھی ناپاک کی. پھر دوسری ناپاکی ہوتی ہے جس کو ہم روحانی طور پہ ناپاک, روحانی طور پہ گندگی. مثال کے طور پر خار کرنے بھی مرغی خرید, بلکہ مرغی حلال ہے حرام, اس کا معنی ہوتا ہے آپ نے کسی کیا معنی ہوتا ہے حدیث سے بسم اللہ حسیبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اور اسپیکر گمان کیا اس نے اور ہاتھ سے ذبح کروایا, اور ذبح بھی بالکل سنت کے مطابق ایسے مسلمان سے ذبح کروایا جس کے تمام مکاتب فکر کے نزدیک کیا ہے کہ آج کل ایک بڑی بات چل رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, کون سا مکتب. اس کی اور کوئی مثال ذہن میں ہو کیونکہ ایک مکتبہ کہتے ہیں سمیع اللہ ہے نا قرآن مجید میں, قد سمیع اللہ, اس کے علاوہ قول التی, تو تمام مکاتب فکر کے نزدیک آپ مسلم ہیں, آپ نے ہاتھ سے ذبح کیا, بسم اللہ سمیع اللہ, زمزم سے اس کو دھویا, ٹھیک ہے, مطلب سمیع القاری, اور جتنا بلڈ تھا وہ اتنا ڈیٹول سے آپ نے صاف کیا, اور اس کو جناب مدینہ جب پڑھتے ہیں سمیع اللہ میں آپ نے پیش کر کے رکھ دیا. لیکن وہ جو مرغی آپ نے خریدی وہ چوری میں کیا ہے, وہ کیا تھے, وہ جمشید کی جیب سے آپ نے بٹوا چرایا, اس سے جتنے پیسے ملے اس میں مدینہ کی اتنی کھجوریں اور ایسی چکن لیا اللہ نے. بھی خمن ہے, یہ کیا ہے؟ ناپاک. لیکن یہ ناپاکی روحانیت, روحانی تو اللہ, یہ ناپاکی پاک کتا پاک نہیں ہوتا, یہ ایسے ناپاک ہو سکتی ہے کھانے سے پہلے آپ نے شیمن کیا ہوتا ہے, یہ بھائی میں نے تمہاری حمیدہ اس نے اس سے میں نے مدینہ, ہو سکتا ہے جو میں نے آپ سے کہا نا 8-10 لیکچر ہو سکتا ہے یہ 15-20 بھی ہو جائے, اور یہ سارے پیسے تمہارے, یا تو تم معاف کر دو یا میں تمہیں یہ پیسے دینے کے لیے جو میرا انداز اگر معاف کر دے یا پیسے لے لے, یہ حرام توجہ کے حساب سے ایک سیکنڈ کے اندر کیا ہو جائے گی, حلال نہیں لا سکتا. ہمارے حضرت فرمایا کہ اس میں ہمارے یہ لیکچر 8 ہفتے حرام ہے, حدتے حلال ہے, جتنا بھی ہو ہمیں یعنی کھا کے پھر جس کی چوری کی ہے نا اس سے اجازت لے لیتے ہیں, تو وہ بھی کہتا ہے یار کھا ہی لیا ہے, اب ہمیں کیا بیچارے کو سننے ہیں, سمجھنے ہیں, ان کو ذہن نشین کرنا ہے, اور پاس ہونے سے پہلے جیسے سنتے چلے جائیں گے اسی طرح بھی آپ نے ٹیچ کرنا, اسی طرح سامنے والے کے پڑھانے سے پہلے وہ آپ کے دماغ میں نکالے گا بات بڑی. یہ بھی حرام کا ایک جس دن اسلام اس کو بھی کیا کہتا ہے, ناپاک ختم ہو غلیظ اس گندا مال شروع کریں گے, یہ کیا ہے نہیں کرنا آپ نے. تو جیسے جیسے میں کہے گا بھائی یہ لیکچر میرے سنتے جائیں گے, ایسے جیسے آگے آپ ڈیلیور پر ایک لگتے جائیں گے, 2-4 نہیں ملتے, ایک ہی بندے کو بٹھا کے لیگل ہلکا لفظ ایک بھی نہیں ملتا, تو شیشے کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ نے کہیں زبان سے انسان دہراتا ہے نا تو پھر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. اور اب اس چوری کے, یہ چوری لیگل ہے اللیگل ہے, بولو حمیدہ ہوگی اللیگل ہونے کی بیس پہ آپ کو سزا ملے گی کہ جس کے پیسے آپ سے کھائے ہیں یا تو وہ پیسے واپس کریں, یا کسی ملک کا لاء ہو سکتا ہے کہ ڈبل پیسے واپس کریں, اور ایک آدمی جو بھی ہوگا وہ اگر معاف کر دے تو معاف بھی ایسے ہی ہے. لیکن اسلام کا حکم یہ ہے کہ چور کا ہاتھ اور مشروب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, اسلام کا کہنا ہے
استعمال ہوتا ہے نا یار پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں نا, چور کا کیا شربت پیدا ہو, یہ بھی چیز نکلا شربت نے یہ کیا کہ 10 شربت بزوری اور حکیمت لکھا جا رہا ہے شربت کروڑ کا بنفشہ کیا خیال تو خیسی انلیگل کام پہ 10 کروڑ یا 10 ارب کا آپ کا شرابی پارٹی کی چیز نے آپ کو اس لیے کیا ہو. دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ انلیگل کام پہ تو آپ کسی کا ہاتھ کاٹ ڈالیں, کوئی لا اجازت دے گا اس کی, لیکن قرآن کہہ رہا ہے, اس کا مطلب قرآن چوری کو صرف انلیگل نہیں کہہ رہا, حرام کہہ رہا ہے کہ چوری کیا ہے, ایک حرام عمل ہے, اور حرام عمل کی سزا میں جو پنشمنٹ ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انلیگل کی چیز ہے, اور اسلام جب کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو وہ انلیگل سے بہت اوپر. جن میں درمیان والے ہفتے کیا دنیا میں جرم قوم میں ناجائز, جیسے میں نے بتایا یہ ہے جو برائی کو پسند نہیں کیا جاتا, لیکن اسلام میں درمیان کے لیے انلیگل بھی ہے, اسلام میں غیر قانونی. مثال کے طور پر لال بتی جل رہی ہے, آپ سگنل توڑ کے چلے جاتے, زبر ہے, دوسرے پہ پیش ہے, تیسرے پہ کیا ہے قانون ہے, وہ سزا دے, آپ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے بتایا زیادہ اسلام بھی نہیں دیتا سزا, جتنی اسلام جزم کبھی بھی سزا دے گا نا, یعنی اسلام نہیں ہوگا, ساکن نہیں ہوگا, ایڈ زبر زیر یا پیش. چوری میں اسلام کیا کہتا ہے, کیا ہے, اگر آپ نے زنا کرا تو اسلام کیا کہتا ہے نا, چار گواہ فلاں کا اکرام کرنا چاہیے, اس کے ثبوت کا مطلب شرائط سے مصدری معنی ہوتا ہے عزت رکھیے تاکہ لوگ جھوٹا الزام نہ لگائیں دوسرے پر. لیکن تو کیا ترجمہ ہوگا, عزت دار مارے جائے, اور اگر میرڈ ہے تو سنسار کیا جائے. اب مجھے بات بتاؤ, ایک شخص بدکاری کرتا ہے, میرڈ آدمی, سب سے زیادہ اس کے اس عمل سے تکلیف اس کی بیوی کو, کیا خیال ہے, اور اگر وہاں پکڑا گیا بیوی سے پوچھا جائے گا نا, یہاں بھی گورنمنٹ کہے گی بھائی آپ کے ساتھ اس نے ناانصافی کی, آپ بتائیں کیا سزا ملنی چاہیے. بیگم کہتی ہے اس کو چھوڑ دو, میرا میاں ہے, چلو یار آخر تفصیل میری بے وفائی کی بیٹے نے میرے ساتھ اس نے خیانت کی ہے, کوئی بات نہیں, میں نے کیا کیا, جب ہمیں گھر بیٹھ کے اسلام معاف کر رہی ہے اور ہم اسلام کہتے ہیں شادی بڑھانے سے ہمیں خود کو فائدہ ہو رہا ہے, تو کیا قبول سے اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا تو گورنمنٹ پر لازم ہے کہ اس کو رجم ہمارا ہے, تو کہتے ہیں نا بھائی سوال ہوتا ہے خیانت کیا بات ہے, اس نے اپنے بڑے کو وہ معاف کر رہی ہے, خواص کو تکلیف ہو نہیں رہی ہے, اس نے دل بڑا کر دیا کہ چلو یار میں نے معاف کیا, کبھی ہونا. اسلام اس کو سزا کیوں دے رہا ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ بدکاری کرنا, زنا کرنا, بیوی کے ساتھ ناانصافی, بیوی کے ساتھ بے وفائی ایک پہلو ہے, دوسرا پہلو کیا ہے کہ یہ حرام عمل ہے. حرام کی ڈیفینیشن کیا ہے, گاڈ کی, خدا کی نافرمانی کرنا, خدا کے قانون کو توڑنا, تو اللہ کی طرف سے پنشمنٹ الگ ہوگی اس کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی آپ پہلے فیصلہ کر لیں آپ مسلم ہیں یا نہیں چاہیے. اگر آپ مسلم ہیں, جیسے کچھ انلیگل کام تو صرف انلیگل ہی کہلائیں گے, چیز ہوگی انلیگل کام ایسے جو اس کو مفعول انلیگل نہیں ہے, بلکہ اللہ نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا, وہ سبائس کے ساتھ ہی میں داخل کیا ہے. آبجیکٹ سے جو سزا ملے گی اس کی مثالیں جیسے ملے گی, وہ اللہ کی عمل ہے نا. اور آسان مثال دے کے بس میں جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ قتل میں سمود جو تھی, قتل کیا ناس توڑ میں کمی کیا ہوگا نا, وہ بڑا ہوگا قرآن میں, لیکن ایک آدمی کہتا ہے مالا نے قوم سمود کی طرف مریض علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام میں جا کے مریض کیا مطلب, پہلی بات مرض سے قوم سمود بیمار ہوا, ان کی کمی میں صالح علیہ السلام کو خود ہی ضرورت تھی. اسی طرح ناس ہونا خود ہی کیا ہو رہا تھا, کرپشن ہو رہی تھی, کرپشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ٹھگا جا رہا تھا, یہی ہو رہا تھا نا. تو وہ لوگ خود یہ فیصلہ کرتے یار سارے قوم میں جب ہو گئے قانون مضبوط بنائے ہم تاکہ یہ ٹھگنا ختم ہو, تو یہ لا مضبوط ہوا کہ گورنمنٹ کو چاہیے نا یہ کرا, اور اگر نہیں کرتے تو ہم اگر وہاں جاتے ہم کہتے یار جب سبھی ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرا رہے ہیں تو کرانے تو جب یہ مریض ہیں سبھی ایک دوسرے کو ٹھگ رہے ہیں, سبھی ایک دوسرے کو کراچی کی اصطلاح میں کہتے ہیں چونا لگا رہے ہیں, ٹوپیاں کرا رہے ہیں, تو ہم کرنے تو کیا خیال آتے تھے ان کا اپنا نقصان ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کرپشن سے روکنے کے لیے صالح علیہ السلام ایسے جو میسنجر آف گاڈ تھے, خدا کا پیغام لے کر اس قوم کے پاس گئے کہ تم ناپ توڑ میں کمی کرتے ہو, جب حق لینے کی باری آتی ہے تو حق پورا لیتے ہو, جب حق دینے کی باری آتی ہو تو اس میں ڈنڈی مارتے ہو. قوم باز نہیں آئی, اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. مجھے ایک بات آگے, ناپ توڑ میں کمی کرنا صرف انلیگل کام آگے چلتے ہیں تو اس پہ پوری قوم کا تباہ کرنا بنتا نہیں, کیونکہ اس میں تو وہ لوگ بھی تباہ ہو رہے ہیں جن کو یہ ٹھگا کرتے تھے. بھائی انلیگل کام کی سزا تو تھوڑی ملتی ہے اور اس کو ملتی ہے جس نے وہ کام کیا ہو. اب ہم کیا کام کیا تھا, جس کو ٹھگا ان کی جیب سے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں نا, اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. کیوں تباہ و برباد کر دیا, کرپشن میں کمی, ایک گورنمنٹ کے لا کے حساب سے انلیگل ہے, خدائی قانون میں انلیگل نہیں ہے, انلیگل سے اوپر کی چیز ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے, حرام ہے, اور اس پر یہ نہیں ہوگا کہ اتنے سال کی جیل یا اتنے سال کی سزا اور اتنے جرمانہ, نہ نہ نہ, اللہ کہتے ہیں حرام کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون اس نے توڑنا, لیکن الٹا خدا کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا جائے گا تو سزا کون دے گا, خدا دے گا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایک اور اہم بات, جب بھی ہم کوئی جرم کرتے ہیں تو جرم کی نوعیت آرڈر دینے والی وہ چیز حیثیت یہی کہیں گے نا, آپ
مارا گیا، دوست نے مارا گیا کہ یار میں بیٹھا ہوں اور ہی کلز وہ مارتا ہے، یہی کلڈ وہ مجھ سے کولر کی طرف اٹھ کے جایا نہیں جا رہا یار جمشید کو ایک گلاس سب سے وسیم کو میں نے رگڑا ہے، اس نے مارا اور ہی از جمشید کی طرف کے سلیم اور وسیم کا پیچھا جمشید یہ کامن نام، آپ نے کہا یار جمشید ایک گلاس مارا گیا، ٹھیک ہے نا، یہ ہی واز کلڈ وہ مارا گیا تو ظاہر ہے ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے۔ جمشید ایک نمبر عربی میں جب ساتھ ہم بنائیں گے میں نہیں پلا رہا، آپ کو غصہ آئے گا کیا سزا دو گے، اس نے مارا کر دو گے یار، تو ہم اس کو کر دیں گے زوریبا۔ خاتون نے بچے کو بھیجا، عربی ایسی خاندانی زبان ہے جاؤ کہ زبر زیر پیش کی ذرا سی اونچ نیچ سے معنی بالکل، یہ پوری گرامر زبر زیر پیش اور جزم پہ کھیلتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا۔ اطعمنا کو ہمیں اگر آپ بڑی زبر کے بجائے جزم کر دینا تو الٹا معنی 15-20 قسمیں ہوا کرتی تھی، چاچے مامے ہوتے، مطلب خاندان کو آباد کرو، اللہ کو خاندان کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عربی میں بچے یہ سب پسند ہے اللہ کو، اس سے خاندان میں آتے ہیں کہ لیے لمبی چوڑا تو یہ کی ضرورت نہیں پڑتی، ختم۔ تو پہلے ہی ہوا خیر، اس نے کہا جا ایک مضمون اگر عربی میں لکھا ہوا ہے اسی جگہ سے جب مار لیا کسی نے، ایک صفحے کا مضمون 2 صفحوں میں چلا جائے گا، اور انگلش میں جب وہ آئے گا تو 4-5 صفحوں میں چلا جائے گا، انگلش اور لمبی لکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ عربی کی ایک خاصیت ہے کہ اس میں سینٹنس بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی آپ کوئی جمشید کو آپ نے زبر زیر پیش جزم گھما گھما کے، اب آپ دیکھیں انگلش میں کتنا لمبا، لیکن آپ یہ والد محترم عربی میں کیا ہے ذرا بیٹا، اب ذرا لکھنے پہلے جمشید نے کہا ٹائم لگا اور کتنی جگہ گھیری، یہی جواب آپ نے اپنے ابا کو دیا، کتنی جگہ گھیری پاکستان۔ یہ تو زبر زیر پیش تو ہم اجمی لوگ لگاتے ہیں، ورنہ عرب تو تھوڑی لگاتے ہیں، کچھ لوگ اور انگلش میں دیکھنا ویسے کتنی دیر لگاتے ہیں صرف چماٹے مارنے کے لیے، کتنے لمبے لمبے چماٹے کھڑا کرنے پڑ رہے ہیں، آپ کو ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا گھر میں بچہ کون ہے باپ کون ہے، تو یہ شو کرانے کے لیے نا لگانا پڑتا ہے، یہ بچے ذرا دو لونڈے آئے ہیں اپنے ابا کے ساتھ کس سلسلے میں لے کے جا رہے ہیں، تو جرم تو ایک ہی ہے پانی نہ پلانا۔ گوروں نے اعتراف کیا ہے دینے والے کی حیثیت سے، جنہوں نے اردو بھی کا اعتراف کیا ہے کہ اردو زبان بلاغت کے لحاظ سے انگلش سے کئی گنا زیادہ، ایک آپ کا دوست یہ بورے کا اعتراف، چھوٹا بھائی آرڈر، میں بھی آسٹریلیا میں گیا تھا تو وہاں ایک مشاعرے میں انگریزوں کی مشاعرے ہو جاتی ہے، سنیے جو ہوتا ہے اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، کلن، تو ہمارے لیے شاعر چلے گئے، انہوں نے بتایا کہ میں جب کلن شاعری سنائی نا اور پھر اس کا ترجمہ کیا، ہم نے ہلاک کیا ہے، ان کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا، ہم نے انہیں مناسبات کا آرڈر دیا، بہت بڑے آرڈر کو ہلکا سمجھا، انہوں نے اس آرڈر کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ آرڈر دینے والا کون ہے، 11-12 سال، اور میں نے کہا ہر اسٹیٹ میں انہوں نے کیا بات کہتے ہیں کہ اردو زبان انگلش سے فصاحت و بلاغت میں کئی گنا زیادہ بہتر ہے، وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ فارسی اور عربی سے آئی، اور اس فارسی اور عربی کی بلاغت کو اردو نے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی آرڈر دینے والا کون ہے، اللہ ہے، اللہ کہتے ہیں میرے احسانات، پھر آرڈر دینے والے کی احسانات، اس کی شخصیت، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی آپ اسی کا پیسہ بنائیں گے، امریکہ میں لے کر آیا، عربی میں آپ نے کیا کرنا ہے، استغفر اللہ، یہاں سمجھ آ رہی ہے اس نے وہ آپ کو کیا کیا اور آپ 2 منٹ میں وہاں سے اسٹیبل ہو گئے، وہ آپ کو ایک چائے بنانے کا کہہ رہا ہے، آپ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو آپ کو بڑی چائے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا، زندگی میں کبھی اس نے سبزی خیرات نہیں کی، ڈوب رہا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہے، بچنے کی انگلش میں تو 4-5 منٹ دیکھیں ایسی تحریر کہ اگر جیسے عربی میں ایک صفحہ ہے اللہ کے نام پہ 2 دے گے غریبوں، عربی میں ایک صفحے میں آج انگلش میں 4 صفحے تھا نا، تو جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو میری موت ہے، تو بولنے میں بھی پھر ایسا پانی ہے، عربی میں بولنے میں ٹائم کم ہے، پانی سے نکال دیا تو تیرے نام پہ 2 دے گے غریبوں، یہ مقصد نہیں ہے کہ انگلش کی کوئی بری زبان ہے، وہ اس کی اپنی خاصیت ہے، انگلش میں جیسے ہی پانی سے باہر آئے کہتے ہیں کیڑی دے، خیر ہم آگے چلتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جیسے ہی بولا کیڑی دے، دوسری لہر آئی واپس پانی ملی، جیسے اندر کے کہہ رہے ہیں میں پوچھ رہا تھا میٹھی کے کڑوی ہے، اس میں بخل نہیں کرتا، ڈیٹیل معلوم ہے جتنے ہے، تو یہ لطیفہ، کچھ لوگ ایسے ہیں ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مصیبتوں میں ہمیں پکارتے ہیں، لیکن جب ہم ان سے کوئی مصیبت دور کرتے ہیں، مرہ کألم، کیا ہے قرآن کیا ہے، ہاں کألم یدعونا، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ، غیر مسلم پتہ کیا دیکھتا ہے، مسلم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے، غیر مسلم جرم کی حیثیت کو الگ الگ دیکھتے ہو، زنا کر لیا تو کیا ہو گیا، لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے تو کیا ہو گیا، کسی کا دل کو نہیں دکھا، ان کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ کسی کا دل نہ دکھا، لبرل جو سیکولر نام نہاد لبرل لوگ ہیں ان کا یہی مسئلہ ہے، ہم نے کسی کا دل کو نہیں دکھایا نا، ہم نے اگر جوا بھی کھیلا ہے تو بتا کے کھیلا ہے نا، اتنے پیسے تو لگا، اگر یہ چاند آ گیا تو میرے، ہم تو وہ والا جوا بتائیں گے نا جو کراچی میں چل رہا ہے، چھاپ آ گیا تو تیرے، تو اس میں کیا ہے، جب وہ راضی ہے، سود میں کیا ہے جا رہا ہے، 1 لاکھ روپے دے کے اگر اس سے 50,000 اضافی لے رہے ہیں تو وہ راضی ہے نا، اس پہ چوری تھوڑی کر رہے ہیں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں، مسلمان اس حیثیت سے نہیں دیکھتا، مسلمان اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ آرڈر کس کا ہے، اللہ